جھوٹے ملک کے اوپر مسلط کیے گئے پاکستان کا RTS بٹھا کر ان کے جو اعمال نامہ تھا وہ ہم نے پہلے دن سے ہی شروع کر دیا تھا کہ انہوں نے الیکشن بھی چوری کیا، انہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ بھی چوری کیا، انہوں نے سرکاری خزانے قومی خزانے پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے. لیکن اس وقت کیونکہ جو طاقت تھی وہ عمران خان صاحب کے پاس تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طاقت سے وہ دوسروں کا منہ بھی بند کر لیں گے. اس وقت ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دیا، سب کے سب فرنٹ روز والے، کسی کو سزائے موت ہو گئی، کسی کے اوپر ہیروئن ڈال دی، کسی کے اوپر عمر قید کر دی، کسی کو اڈیالہ جیل بند کر دیا، مریم نواز شریف صاحبہ کو بند کر دیا، میاں نواز شریف جیل میں. ایک پورا فساد کریٹ کیا گیا اور 11-12 سال پوری سیاست جو تھی اس کا جو محور تھا وہ دوسروں کو چور کہنے پہ گزار دیا. چور 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 کا اتنا شور مچایا اور اس تاثر کو اپنے سیاسی بیانیے میں بدلنے کی کوشش کی گئی. اور آج جو فیصلے آ رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل چور اور جھوٹے کون تھے. 16 ماہ کی حکومت. میں سلام پیش کرتی ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ اتنے الزام لگے ایک طوفان تہمت کا، بہتان کا. کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ثابت یہ ہوتی ہے کہ جب نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس پاکستان کی عوام کی امانت آتی ہے تو اس وقت پاکستان میں کرپشن کی پرسیپشن اور چوری کم ہوتی ہے اور اس نظام کو دوبارہ سے ہم صاف کرتے ہیں جو یہ گند پھیلا کر جاتے ہیں. جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے. یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ وہ گراف کس طرح کرپشن کا نیچے جاتا ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ اوپر ہوتا ہے اور پھر صرف 16 ماہ میں 140 سے 133 ہو جاتا ہے. منصوبے دوبارہ چلتے ہیں، دوبارہ بنتے ہیں. جنہوں نے چوری نہیں کی ہوتی وہ اپنی تین نسلوں کا جواب دیتے ہیں، اپنے مرحوم والد کا جواب دیتے ہیں. کھڑے ہو کے سینہ تان کے سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ میرے پہ الزام لگا ہے، میرا جواب لو. اور یہ شخص جب اپنی چوری کا، اپنی کرپشن کا جواب مانگو تو شہداء کی یادگاروں پر حملے کرتے ہیں، بسوں پر حملے کرتے ہیں، اسکولوں پر حملے کرتے ہیں، میٹرو ٹرینز توڑتے ہیں، ریاست کے اوپر حملے کرتے ہیں، مسجدیں جلاتے ہیں، پولیس والوں کے سر پھاڑتے ہیں. اوئے زیبا جج، مجھ سے سوال کرتی ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اٹھا کے فائلیں پھینکتے ہیں عدالتوں کے کمروں میں کیونکہ چور ہوتے ہیں. چور ہمیشہ شور مچاتا ہے. آپ کا مطلب تھا کہ آپ 25,000 ارب کھا جائیں گے، 900 ارب کھا جائیں گے KPK میں، پنجاب میں جو چور بازاری کا آپ نے بازار گرم کیا ہوا تھا، تو یہ سب کچھ آپ کو معاف کر دیا جائے گا آپ کے شور میں. اور یہ سند ہے کہ انٹرنیشنل ادارے جب پاکستان کی پرسیپشن کو بہتر دکھاتے ہیں تو جو تاثر ہے کہ یہ ملک اور پھر ملک کی تضحیک کی. یہ سائفر کیوں کیا تھا؟ کیونکہ پتہ تھا یہ چوریاں پکڑی جانی ہیں. سائفر کو اپنا سیاسی بیانیہ بنا لیا، آج اس کو مظلومیت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملک کے قومی راز سے کھیلنا ہے، ملک کے 25,000 ارب کھا جانے ہیں، توشہ کھانا کھا جانا ہے، ملک کا 900 بلین خیبر پختونخوا کا ہڑپ کر جانا ہے، کووڈ فنڈ کھا جانا ہے، کووڈ فنڈ، بلین ٹری سونامی کے پیسے کھا جانے ہیں، احتساب کمیشن کو تالا لگ جائے. اور دوسروں کو چور کہتے ہو، کہتے کہتے تھکتے نہیں تھے. بچوں کو بدتمیزی سکھائی کہ دوسروں کو چور کہو. جان بوجھ کر استعمال کیا گیا، جان بوجھ کر یہ سوچی سمجھی منظم سازش کر کے یہ ملک کو لوٹا گیا، اوپر سے نیچے تک لوٹا گیا. پنجاب کو لوٹا گیا، وہ پنجاب جس میں شہباز شریف نے ایک روپیہ امانت سمجھ کر استعمال کیا، اربوں اور کھربوں کے منصوبے لگائے. یہی بیوروکریسی تھی، یہی نظام تھا. لیکن اوپر چور نہیں تھا، اوپر ایک سچا آدمی بیٹھا تھا جس کے خلاف ہر کورٹ کو استعمال کیا گیا. 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. نواز شریف کو چور کہتے تھے تم، اور خود بلیک لا ڈکشنری. آج وہ جج جنہوں نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہوگا، آج شرم آنی چاہیے.
کس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا اور کس کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کا. یہ ہے سسیلین مافیا اور گاڈ فادرز کا سرٹیفکیٹ جو آپ کے لاڈلے اور آپ کے صادق اور امین کو دیا جا رہا ہے. آپ استعفے دے کر, وہ یاد ہے سپریم کورٹ میں آتے تھے کہ اعجاز الاحسن صاحب نے صندوق منگا لیے ثبوتوں کے نواز شریف کے خلاف, وہ جے آئی ٹی بن گئی, اس کا مانیٹرنگ جج بن گیا, وہ جے آئی ٹی ہیرو کو تلاشی گئی. یہ ہے ان کے منہ پر تماچا, یہ ایک چپیڑ ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ پورے کا پورا گروہ جس نے جو سازش کرتا ہے, جو ملک کو اس حال پر پہنچاتا ہے کہ آج عوام کی روٹی مہنگی, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, سبزی مہنگی, گوشت مہنگا, ملک میں بجلی نہیں, ملک میں گیس نہیں, اور پھر ہمارے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب اس کو ٹھیک کرو. پھر کیسے ٹھیک کرو گے, ہم سے سوال کرتے ہیں. پھر سوال کرتے ہیں ہم کیسے ٹھیک کریں گے. ہم تو ٹھیک کر کے گئے تھے, ہم تو جب آتے ہیں ٹھیک کر کے جاتے ہیں. مہنگائی کم کر کے جاتے ہیں, بجلی بنا کر جاتے ہیں, گیس دے کر جاتے ہیں, ترقی دے کر جاتے ہیں, منصوبے دے کر جاتے ہیں, سی پیک جیسے پروجیکٹ دے کے جاتے ہیں. ہم نے تو کوئی پنکی گوگی اکنامک کوریڈور نہیں دیا تھا, گوگی پنکی اکنامک کوریڈور. ہم نے تو سی پیک دیا تھا پاکستان کو. ہم نے تو اے سی اور ڈی سی کی بولیاں نہیں لگائی تھیں, میرٹ کے اوپر شہباز شریف فیصلے کرتا تھا. تماشا بنا دیا ملک کو, اور پھر سوال کرتے ہیں ہم سے کہ اس کو اب یہ دے دیا ہے, اس کو اسی حال پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. دہشت گردی واپس, لوڈ شیڈنگ واپس, گیس کا خاتمہ, مہنگائی, بے روزگاری, آپ کہتے ہیں اس کو ٹھیک کرو. کریں گے, بالکل کریں گے. نواز شریف کی قیادت میں کریں گے. دوبارہ سے مہنگائی کم کریں گے, دوبارہ سے نوجوان کو روزگار دیں گے, دوبارہ سے سی پیک کے پروجیکٹس بنائیں گے, دوبارہ سے بجلی کے پروجیکٹس بنائیں گے انشاءاللہ. دوبارہ سے نوجوان کو نوکری ملے گی, دوبارہ سے پاکستان کے اچھے دن واپس آئیں گے. صرف پاکستان کی عوام کو 8 فروری کو اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر ملک میں مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو نواز شریف کو لانا ہوگا.